اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب البیوع، حدیث نمبر 2207، اردو ترجمہ۔ بیع مخاضرہ کا بیان۔ ہم سے اسحاق بن وہب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عمر بن یونس نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے اسحاق بن ابی طلحہ انصاری نے بیان کیا، اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ، مخاضرہ، ملاسمہ، منابذہ اور مزابنہ سے منع فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 2208، اردو ترجمہ۔ ہم سے قریبہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا، ان سے حمید نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی کھجور کو ظہور سے پہلے ٹوٹی ہوئی کھجور کے بدلے بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ ہم نے پوچھا کہ ظہور کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ ایک کے سرخ ہو جائے، وہ پک کے سرخ ہو جائے، زرد ہو جائے۔ تم ہی بتاؤ کہ اگر اللہ کے حکم سے پھل نہ آ سکا تو تم کس چیز کے بدلے اپنے بھائی یعنی خریدار کا مال اپنے لیے حلال کرو گے؟ حدیث نمبر 2209، اردو ترجمہ۔ کھجور کا گابھا بیچنا یا کھانا جو سفید سفید اندر سے نکلتا ہے۔ ہم سے ابو الولید ہشام بن مالک نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا، ان سے ابو بشر نے، ان سے مجاہد نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کا گابھا کھا رہے تھے، اسی وقت میں آپ نے فرمایا کہ درختوں میں ایک درخت مرد مومن کی مثال ہے۔ میرے دل میں آیا کہ کہوں کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن حاضرین میں ہی سب سے چھوٹی عمر کا تھا، اس لیے بطور ادب میں چپ رہا۔ پھر آپ نے خود ہی فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ حدیث نمبر 2210، اردو ترجمہ۔ خرید و فروخت اور اجارے میں حل ملک کے دستور کے موافق حکم دیا جائے گا۔ اسی طرح ماپ پتول اور دوسرے کاموں میں ان کی نیت اور رسم و رواج کے موافق، اور قاضی شریح نے سوت بیچنے والوں سے کہا جیسے تم لوگوں کا رواج ہے اسی کے موافق حکم دیا جائے گا۔ اور عبد الوہاب نے ایوب سے روایت کی، انہوں نے محمد بن سیرین سے کہ 10 کا مال 11 میں بیچنے میں کوئی قباحت نہیں، اور جو خرچہ پڑا ہے اس پر بھی یہی نفع لے۔ اور انس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندہ ابو سفیان کی عورت سے فرمایا تو اپنا اور اپنے بچوں کا خرچ دستور کے موافق نکال لے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی محتاج ہو وہ یتیم کے مال میں سے نیک نیتی کے ساتھ کھا لے۔ اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن مرواس سے گدھا کرائے پر لیا تو ان سے اس کا کرایہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ 2 وانق ہے، ایک وانق درہم کا 6واں حصہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ گدھے پر سوار ہوئے، پھر دوسری مرتبہ ایک ضرورت پر آپ آئے اور کہا کہ مجھے گدھا چاہیے، اس مرتبہ آپ نے اس پر کرایہ مقرر کیے بغیر سوار ہوئے اور ان کے پاس آدھا درہم بھیج دیا۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں حمید طویل نے اور انہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طیبہ نے
پوچھنا لگایا تو آپ نے انہیں 1 صاع کھجور مزدوری میں دینے کا حکم فرمایا اور اس کے مالکوں سے فرمایا کہ وہ اس کے خراج میں کچھ کمی کر دیں۔ حدیث نمبر 2211 اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے حشام نے، ان سے عروہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت ہندہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابو سفیان بخیل آدمی ہے، تو کیا اگر میں ان کے مال میں سے چھپا کر کچھ لے لیا کروں تو کوئی حرج ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے لیے اور اپنے بیٹوں کے لیے نیک نیتی کے ساتھ اتنا لے سکتی ہو جو تم سب کے لیے کافی ہو جایا کرے۔ حدیث نمبر 2212 اردو ترجمہ۔ مجھ سے اسحاق نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن نمیر نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں حشام نے خبر دی، دوسری سند، اور مجھ سے محمد نے بیان کیا، کہا کہ میں نے عثمان بن فرقد سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے حشام بن عروہ سے سنا، وہ اپنے باپ سے بیان کرتے تھے کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا، وہ فرماتی تھیں کہ قرآن کی آیت جو شخص مالدار ہو وہ اپنی زیر پرورش یتیم کا مال ہضم کرنے سے اپنے کو بچائے، اور جو فقیر ہو وہ نیک نیتی کے ساتھ اس میں سے کھا لے۔ یہ آیت یتیموں کے ان سرپرستوں کے متعلق نازل ہوئی کہ جو ان کی اور ان کے مال کی نگرانی اور دیکھ بھال کرتے ہوں کہ اگر وہ فقیر ہیں تو اس خدمت کے عوض نیک نیتی کے ساتھ اس میں سے کھا سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 2213 اردو ترجمہ۔ ایک ساجی اپنا حصہ دوسرے ساجی کے ہاتھ بیچ سکتا ہے۔ مجھ سے محمود نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا، انہیں معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں ابو سلمہ نے اور انہیں جابر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا کا حق ہر اس مال میں قرار دیا تھا جو تقسیم نہ ہوا ہو، لیکن جب اس کی حد بندی ہو جائے اور راستے بھی پھیر دیے جائیں تو اب شفا کا حق باقی نہیں رہا۔ حدیث نمبر 2214 زمین، مکان، اسباب کا حصہ اگر تقسیم نہ ہوا ہو تو اس کا بیچنا درست ہے۔ ہم سے محمد بن محبوب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبدالواحد نے بیان کیا، ان سے معمر نے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے اور ان سے حضرت جابر بن عبداللہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایسے مال میں شفا کا حق قائم رکھا جو تقسیم نہ ہوا ہو، لیکن جب اس کی حدود قائم ہو گئی ہو اور راستہ بھی پھیر دیا گیا ہو تو اب شفا کا حق باقی نہیں رہا۔ ہم سے مسدد نے اور ان سے عبدالواحد نے اسی طرح بیان کیا اور کہا کہ ہر اس چیز میں شفا ہے جو تقسیم نہ ہوئی ہو۔ اس کی مطابقت حشام نے معمر کے واسطے سے کی ہے اور عبدالرزاق نے یہ لفظ کہے کہ ہر مال میں، اس کی روایت عبدالرحمن بن اسحاق نے زہری سے کی۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب البیوع کی حدیث نمبر 2207 سے 2214 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔